بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأولين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 7 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 6، 7 بلکہ اب تک کی تمام آیتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے انعام اور اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا یہ اللہ کا منشا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے ذکر کا حکم دے کر کے کہ اے میری قوم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو. گویا اب اس میں چوں چرا کا بھی پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے ایسا ہے ویسا ہے ڈویژن کرتے ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ قوم کو میری نعمتیں یاد دلاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے یاد دلایا اور کہا یاد کرو. در حقیقت یہ سنت الہیہ بھی ہوئی اور سنت انبیاء بھی ہوئی، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا. اور یہ بھی بات طے رہے کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی جسے نعمت عظمیٰ کہتے ہیں وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ظالم وقتی قوم سے نجات کا جب ذکر اللہ نے قوم سے کروایا تو ساری کائنات پر جس وجہ سے احسان کیا، بلکہ ساری کائنات کو جس ذلت و خواری سے بچایا وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان کا ذکر یقیناً اللہ کی توحید ہی نہیں بلکہ محبوب اور پسندیدہ بھی ہے. اسی کو اللہ پاک نے آیت نمبر 7 میں اس طرح کہا، یہ میرا اذن عام ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا. اب ظاہر ہے وہ کون سا شکر ہے، کس نعمت کے مقابلے میں؟ اب تو موسیٰ کی قوم ہے نہیں، آپ کا سامنا فرعونیوں سے تو ہے، پھر یہ ہدایت کیسے ملے گی؟ جواب ملا کہ ہم نے ایک فارمولا دے دیا ہے، ہم نے ایک بیس دے دیا ہے کہ موسیٰ کی قوم کو فرعونیوں سے بچایا تو یہ نعمت تمہیں کن کن چیزوں سے بچایا آپ سمجھ جاؤ. سب سے بڑی چیز جو آپ کفر سے بچے، شرک سے بچے، ارتداد سے بچے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایکسیڈنٹ سے بچ جانا یہ چھوٹی نعمت ہے، جہنم سے بچ جانا بہت بڑی نعمت ہے. اور قرآن نے کہا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس حبیب کو بھیج کر ہم نے تم تو کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے بالکل ہلاکت کے دہانے پر تھے، میرے حبیب نے تمہیں بچا دیا. ان کو بھیج کر میں نے ان کے ذریعے سے تمہیں جہنم سے نکال دیا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے کہا گیا حضور کو نعمت عظمیٰ، نعمت عظمیٰ، بڑی نعمت، عظیم نعمت. لہذا جو کوئی بھی ذکر محمدی سے تکلیف میں ہو وہ اپنے ایمان کو چیک کر لے. کلیئر بات ہے، اپنے ایمان کو چیک کر لے، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے آرڈر کے طور پر کہا ہے کہ نعمت کا ذکر کرو گے تو
ہاں کیا بات ہے، اور دور بات، ہم لیتے لیتے تھک سکتے ہیں، وہ دیتے دیتے نہیں تھک سکتا. لہذا ہم کیا مانگے؟ ہم صحابہ کرام کی روش پہ چلتے ہوئے نبی ہی کو ہمیشہ مانگتے ہیں. یا اللہ نبی عطا کر دے بس. صحیح ہے کہ نہیں؟ چنانچہ آپ دیکھیں نا، حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ میں آپ سے جنت میں ساتھ ساتھ ہونا مانگتا. دیکھیں دنیا میں بھی عظمت سمجھے مانگ لیا، جنت بھی مانگ لیا، جنت میں نبی بھی مانگ. جانتے ہیں کہ نبی اگر ہو گئے تو سب ہو جائے، نبی مل گئے تو سب ہو جائے. اب جو ہے اچھا ایک اور بات، ابھی آئندہ درس میں خاص حضرت ابوبکر صدیق کا ایک کانسیپٹ ہوگا اور عنوان ہوگا، 22 جمادی الاخر رہے گا انشاءاللہ آئندہ سنڈے کو. تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی کنفیوژن وغیرہ اگر بالخصوص کہیں ہے، قطع والی دنیا ہے، تو اس کو آپ لوگ ضرور کچھ نہ کچھ لائیے گا. میں بھی یہ کیلنڈر جب دیکھ رہا تھا تو میں سوچا پہلے تو ان کے فون سے مجھے لگا آج ہی یہ درس دے دیں، لیکن نہیں، جمعہ میں کچھ اشارہ کروں گا. لیکن سوال اگر ہے جیسے افضل البشر، افضل الخلفاء، خلیفہ، اور اس طرح سے کنفیوز تھوڑا کر رہے ہیں لوگ تاریخوں کی بنیاد پر. مگر جمعہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو پہلے زبردست گفتگو کر ہی دی ہے، لیکن پھر بھی اگر کنفیوز ہو، شک ہو تو آپ ضرور لائیے گا انشاءاللہ، پہلے ہی کہہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ سینہ نصیب کرے جو نبی کی محبت کا مدینہ ہو، اور چھوٹی سی عمر میں آپ بس ادھر ادھر جانتے ہیں. ادھر علم اگر بیس آف نجات ہوتا نا، سب سے بڑا نجات پانے والا ابلیس ہوتا، کیونکہ ابلیس جو ہے نا یہ ناپاکوں کو نہیں پاک کو پڑھاتا تھا. کتنا علم تھا، اور ظاہر ہے جب وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا توحید کے علاوہ تو کچھ پڑھاتا نہیں ہوگا. توحید کے علاوہ تو کچھ پڑھاتا نہیں ہوگا. بایولوجی کیمسٹری پڑھ کے کیا کریں گے فرشتے؟ توحید ہی پڑھاتا ہوگا. سوچے اتنا، مطلب 88,000 سال تک، ایک روایت ہے 80 سال تک صرف توحید کا درس دینے والا کتنا گریٹ عالم ہوگا، کتنا پڑھا لکھا ہوگا. لیکن صرف ایک چھوٹی سی وجہ، چھوٹی وجہ اس میں بول رہا ہوں کہ جس اللہ کا وہ درس دیتا تھا اس اللہ نے کہا جھک جاؤ، نہیں مانا. بس اتنی سی، کتنا مطلب نون سینس باتیں ہیں. تم توحید کا درس دے رہے ہو، اللہ یہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ یہ ہے، اللہ اللہ. ارے تو اللہ ہی کہہ رہا ہے جھک جاؤ. اس جدو لے آدم کوئی دوسری طرف سے ہے تو بات ہے، ڈائریکٹ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن نہیں مانا اس نے، کیونکہ اپنی عقل دوڑایا وہاں پہ. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہیلو، کیسا ہو سکتا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر. یہ دیکھیے، تو اگر آپ کتابوں کی بنیاد، بھائی ایجوکیشن، نالج، کتابیں، ایسا کتے یہ سب جو ہوتا ہے نا، اس میں ہے اس میں ہے، یہ سب کی بنیاد پر اگر آپ زندگی گزاریں گے نا تو آپ کے اندر وہ میں پنا ہے. اور اگر نہیں اللہ نے کہا ہے تو الحمدللہ، رسول نے کہا ہے، ہاں بس یہ والی بات ہو تو آپ جو ہے علم میں بھی اضافہ ہوگا، نور میں اضافہ ہوگا، فضیلت میں اضافہ ہوگا. بات یاد رکھیے گا کہ ادب اور تہذیب یہ ہے دین کا معیار، کانسیپٹ، اس کو دھیان میں رکھیے گا. اور اس سلسلے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر صحابی عالم نہیں، لیکن امام اعظم سے وہ افضل ہیں بدوی صحابی. یہ افضل کیوں ہے؟ علم کی وجہ سے نہیں، ادب کی وجہ سے. ایک بار جمال مصطفیٰ کو دیکھ لیا تو آپ اس خوبصورتی پر کوئی اور آئینہ آ ہی نہیں سکتا. یہ ہے ان کا معیار، یہ اسٹرانگنس ہے کامیابی. ہاں آج کل بولیں گے آپ کو ابن کثیر نے کہا، ابن فلاں نے کہا، تاریخ ابن اساکر میں ہے. ارے بابا یہ بتاؤ کہ قرآن پاک نے کیا کہا؟ سب سے پہلی کتاب تو قرآن ہے جو اوتھینٹک ہے، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. آپ کیوں ڈیوائڈ کر رہے ہو؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، تمہید باندھ رہا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، اس سے بھی آپ عقیدہ کو ٹھوس دیجیے.
اور ذکر اس طرح ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، قوم جب بات نہیں مانی تو غصے میں چلے گئے اور دریا میں، اب آگے نہیں بولیے، میں اشارہ کر دیا سمجھ لیجیے، دریا میں کیا کر دیا؟ غصے میں۔ اسی ادا کو دیکھ کر آپ جانتے ہیں بڑے مولانا ہے بلالا مودودی، اللہ تعالیٰ نے کئی کو ان کو نبوت دیا، یہ بختی معاذ اللہ ہے۔ یہ سلیکٹر پر اعتراض ہے یا سلیکشن پر اعتراض ہے؟ اللہ سے زیادہ جانتا ہے، استغفر اللہ۔ یہ جب علم جنم لیتا ہے نا توحید رخصت ہو جاتی ہے، علم غالب نہیں آنا، عقل غالب آنا، دلیل تصدیق غالب آنا۔ اب ذرا غور کیجیے، حضرت یونس علیہ السلام گئے، بظاہر کیا لگ رہا کہ واقعی میں جانا تھا، سینسی ہی کہہ رہا بھائی آپ قوم کے رہبر ہیں اور اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے اللہ سے بولیے نا، اب غصہ سے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ہماری ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن نہیں، لا نفرق بین احد منہم، قرآن کہتا ہے خبردار نبیوں کے معاملے میں کوئی ڈویژن نہیں، آمنا یہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسل تمام نبیوں پر ہم نے ایمان لایا۔ دیکھیں آپ ایک اور روایت آپ کو کہوں، اس سے قریب ہوں گے آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں کون ہیں آپس میں؟ بھائی ہیں، نبی ہی ہیں۔ غصہ میں ایک مرتبہ چاٹا بھی مار دی اور داڑھی بھی پکڑ لی، قرآن میں ہے لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، سر بھی پکڑ لی داڑھی بھی پکڑ لی، ولا تشمت بالاعداء، دوسروں کو موقع ملے گا ارے آپ کم سے کم لحاظ تو کرو، ایسا آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، حضرت نبی ہے، اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے معاملات کو تو دل کہتا ہے ایسا کیسا بھی، کسی کے سر کیسا پکڑ، داڑھی کیسا کھینچنا ہوتا ہے نا، دل یہ کہتا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے نہیں، ہم دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ میں اس سے یہ قریب کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ موسیٰ اور ہارون کا لیول ہے، وہ اللہ جانے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے کردار اس کردار پر تنقید کریں۔ بس یہی بتانا چاہتا ہوں، وہ عائشہ اور حضرت علی کا معاملہ ہے، وہ امیر معاویہ اور حضرت علی کا معاملہ ہے، وہ ان کا لیول ہے، یہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ہم ڈسکس کریں۔ بات کلیئر سمجھ میں آئی؟ ورنہ پھر آپ کرو تماچے مار رہے ہیں، اور تماچا مارنا اچھی چیز ہے، بول بھی رہے ہیں، ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اب یہ بھی بول رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ایسا مت کرو، مگر دونوں کو آپ علیہ السلام بھی بولتے ہو، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ، تو بڑوں کے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی بارگاہ کے ہوتے ہیں، لیکن آپ ہم سب مطلب غلاموں کی کتاب پڑھ کر کے آقاؤں پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ بخاری غلاموں کی کتاب ہے، کیا جملہ ہے نا، مسلم غلاموں کی کتاب ہے، غلاموں نے باب باندھے، باب مناقب امیر معاویہ، باب مناقب علی، باب مناقب عائشہ، یعنی غلام بھی اپنی کتابوں میں مناقب پیش کر رہے ہیں، لیکن نہیں ایسا کہتے ویسا کہتے، کئی کو کرا کہتے، کیوں کرے، کیا ہے یہ جو ہے علم بول رہا ہے، یہ آپ کی تصدیق نہیں بول رہے۔ یہ دو مثال دھیان میں رکھے گا تو انشاءاللہ آپ قریب رہیں گے۔ کچھ بولنا ہے؟ چلیے الحمدللہ، یہ دونوں مثال قرآنی تھی اور پرانی تھی، یہ دونوں مثال قرآنی ہے اور پرانی، ہمیں کوئی نئی بات نہیں چاہیے بھائی، دین میں دین پرانا چاہیے، دین میں بدعت نہیں چاہیے، جو دین کے خلاف ہو وہ نہیں چاہیے ہمیں، صحیح ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ آگے دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بڑی اہم بات ہے یہاں پر، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، سنو اگر تم اور روئے زمین پر، کیا بات ہے، جبکہ وہ خاص خطے کے نبی ہیں لیکن عقیدہ توحید پیش کرنا ہے نا،
یہ توحید خاص خطے کے لیے تو نہیں ہے نا، مگر کہہ رہے تم اور زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سارے کے سارے بھی اگر اللہ کی نعمت کا انکار کریں تو اللہ فرماتا فإن اللہ لغنی حمید، تو سنو اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنے محبوب کی نعمت کا فیصلہ کرے گا۔ اس سے نہیں سمجھے آپ جملہ، وہ جو کہتا ہوں نا میں کہ جتنے بھی انکار کرنے والے ہیں نا، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ کچھ ہے، سب کا انڈیکس بناؤ یہاں تک کہ پورے ایک طرف ہو جائیں، اللہ پر ہمارا آئی ڈونٹ کیئر، جو کرنا ہے کرو، میں ہوں اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے۔ قال موسیٰ انتم، تم سب، ومن فی الارض جميعا، اور وہ زمین پر جتنے بھی ہیں جميعا، کیا بات ہے، تمام مخلوقات، اور اے میرے مخاطب ہو تم سب اگر اللہ کی نعمت کا انکار کرو تو فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور وہ تعریف کے قابل ہے۔ کیا سمجھے اس سے؟ تعریف کے قابل ہے، خالی اٹھا لیے تو اللہ بے نیاز ہے، تعریف کے قابل نہیں، مطلب وہ تمہارے نبی کی تعریف کرنے سے بے نیاز ہے، تم کرو تو تمہیں عزت ملے گی، نہیں کرو تو جاؤ میں عزت دینے والا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے اصل، یہ ہے درس کا خوبصورتی، درس کی خوبصورتی۔ آگے دیکھیں، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس انجام بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا بات ہے! اسی لیے ظالموں کی، میں کبھی کبھی اسد بابا کے ایک جملے پر بہت خوش ہوتا ہوں، میں تو اپنی نسلوں کو بتاؤں گا بابری مسجد کے بارے میں، مرنے کے بعد بھی بتاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جملہ ایک تاریخی جملہ ہے۔ اب میں جو یہاں آیت کریمہ سے ذہن دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے اچھی بات ہو یا خراب بات ہو، دونوں کا ذکر اور دونوں کا نالج ہونا چاہیے۔ اچھی بات سے نصیحت ہو اور بری بات سے عبرت ہو، اچھی بات سے نصیحت ہو، بری بات سے عبرت ہو۔ لہذا جو اتحاد مٹانے کا جو نظریہ آج پیش کیا جا رہا ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ کوئی نصیحت نہ پکڑے، اور بہت پہلے کہا گیا تھا، آج صرف آپ کو مطلب نئے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں یہودیت ہے، نئے نئے چولے، نئے نئے شکلوں کے ذریعے سے آپ کو، آپ کے سینے سے عشق نکالا جا رہا ہے، آپ کے سینے سے محبت نکالی جا رہی ہے۔ اب آزادی 1947 سے پہلے کے 5 سال کے حالات کو اگر محسوس کریں گے تو یہ ٹوپی اور جبہ والے بک گئے تھے، 150 روپیہ مشاہرہ تھا، ان لوگوں کا وظیفہ تھا انگریزوں کی طرف سے ہماری مخبری کرنے کے لیے۔ تو ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں بس ایسا نہ کھانا جس میں آپ کی آخرت برباد ہو جائے۔ وہی جملہ بولتا ہوں کہ آپ کی سوکھی روٹی اس تر بریانی سے بہتر ہے جس میں عزت ہو۔ سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ فاقہ کرنا یہ نبی کی عادت بھی ہے اور سنت بھی ہے، علی کی عادت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ صحابہ کی 2 قسمیں ہیں، فقراء صحابہ، اغنیاء صحابہ۔ فقراء صحابہ ہی کا، لیکن آج تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل بن گئے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کبھی بھی اپنے دل سے نہ عشق صحابہ نکلے، نہ عشق اہل بیت نکلے، بس عشق ہی رہے، محبت ہی رہے اپنے سینے میں۔ اسی چیز سے آپ انشاءاللہ زیر کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اللہ پاک نے کہا ہے تم یہ کرو میں وہ کروں گا۔ لیکن جس دل سینہ خالی ہو گیا محبت سے، سمجھ جاؤ کہ ظلم ہی ظلم ہوگا، ظلم ہی ظلم ہوگا۔ آگے فرماتا ہے والذین من بعدہم، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جو ان کے بعد ہی آئی، لا یعلمہم الا اللہ، ان کا ڈیٹیل، ان کی تفصیل اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس پیغامبر آئے اللہ پاک سے بالبینات، معجزات لے کر کے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو نئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی انہیں تو اپنے ہاتھ کو کان میں اس طرح سے ڈال دیتے، نہیں سنتے۔ پھر افواہ ہوتا ہے تعجباً بولتے ہیں، فردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے ہاتھ کو منہ میں لگا لیتے، ایسا کیسا، یہ کیا نئی بات ہے، بغیر وقالوا، اور بولتے انا کفرنا بما ارسلتم بہ،
اپنے آپ کو پیغمبر کہنے والوں، تم جو لے کر آئے ہو نا، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ آج کیڑے مکوڑے کی طرح آپ دیکھیے، جن کو دیکھنے سے بہت نصیب نہ ہو، وہ بک رہا ہے کہ انڈیا میں رہنا ہے تو یہ سب کرنا نہیں پڑتا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے بنی سو مسجد کو آباد نہ کر کے دوسری مسجد بنائے، نہیں، پہلے اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہہ دیا پوری روئے زمین میں امت کے لیے مسجد ہے، تو ایسا تو پہلے بناؤ، اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ، اپنے کنبوں کو عبادت گاہ، اپنے قبیلوں کو عبادت گاہ بنے، یہاں یہ ماحول اس طرح نہیں۔ لیکن نہیں، لڑائی کٹ کے مار کی بات کریں گے، غیر لوگ کو کھل کر کے بات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ان کے ورثہ ہیں، یہ ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں، اپنے جمیلے نیاز کو انشاءاللہ آج تو کروڑوں میں ہو یار، وہاں 100 200 1000 اور لاکھ تک میں سے، اور پوری دنیا پر آج ان کی حکومت ہے، کیونکہ ان کے پاس جو اپنا فزیکلی معاملہ تھا وہ اللہ کے حوالے تھا، مینٹلی معاملہ اللہ کے حوالے تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جن کے پاس پیغمبر آئے تو نہ ماننے والوں نے کہا تم جو لے کر آئے ہو نا، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ آج بھی نہیں، یہ نہیں کہہ رہے۔ جانتے ہیں حضرت سیدنا امام مالک کی ایک باندی یا امام مالک کے پاس، ذرا غور کیجیے اس بات پر، اسلاف سے جڑنے کا حکم قرآن نے دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ دیکھیے آپ، یہ جو میں کرتے ہیں نا، یہ اس کا مطلب وہ کونوں معصالتیں کے مخالف ہے۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہی ہے، جو گارنٹیڈ ہیں ہمیں ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ رہنے سے ہی ہمیں گارنٹی ملے گی، رہنے سے ہی گارنٹی ملے گی۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 5 میں بھی یرید اللہ لیبین لکم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان اسلاف کے راستے پر چلائے جو تم سے پہلے گزر گئے۔ اللہ کا منشا ہے، من قبلکم، سنن طریقے، ان کے روش پر، ان کے مشن پر، تم اسلاف کے طریقے کو۔ میں امام مالک کے حوالے سے کہہ رہا تھا، بڑے اوتھینٹک امام، ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی، بالکل سمیٹ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پوچھنے آئی تو غالباً شافعی یا کچھ دوسرے مسلک کی تھی، یا مالکی امام سے پوچھنے کے لیے آئی، تو اس مجیب نے یعنی حضرت نے کہا یہ بتاؤ کہ میں قرآن سے بتاؤں یا تم جس کی تقلید کرتی ہو ان کے قول سے بتاؤ؟ تو انہوں نے برجستہ کہا میں جن کو فالو کرتی ہوں ان کے قول سے بتاؤ۔ اب بتا تو دیا، لیکن انہوں نے پوچھا ارے میں تم کو کہا قرآن سے بتاؤں، تو فرمایا تم سے زیادہ سمجھدار وہ امام مالک ہے یا نہیں بتاؤں؟ تو حضرت نے کہا یہ تو بالکل صحیح، تو جب ان کو زیادہ سمجھدار ہیں تو ان کی بات بتاؤ، آپ کیوں اپنی بات بتائیں گے؟ یہ ہے اسلام۔ حالانکہ وہ ذہن کو بھاپنا چاہ رہے تھے، کلیئر بات ہے، لیکن دیکھیے آپ بھی ہم بھی یہی سوچیں کہ ہمیں قرآن نے کیا کہا، ہمیں رسول پاک نے کیا کہا۔ ہم آپ سب چاہتے ہیں، آپ اپنے خاندان میں بھی چاہتے ہوں گے۔ اب دیکھیے آپ کا بیٹا اگر کامیاب ہو جائے، کتنے لوگوں سے کہو ماشاءاللہ یہ ہے چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کیا یہی فیلنگ دوسرے کی اولاد میں ہوتی ہے آپ کی؟ ہوتی ہے؟ نہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا باپ بس اللہ پہ ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک دم عزت دار ہمارا خاندان کا ہر فرد ہو، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا سمجھیے، لیکن یہ چاہت آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن عمل اسی پر آپ کو کرنا ہے جو خدا چاہے، جو رسول چاہے۔ اسی لیے آپ ضرور ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ کو نبی نے کہا جاؤ ابو بکر کو دو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کو کیا کریں؟ نماز پڑھائیں۔ کئی بار حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی جگہ پر وہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، وہ رقیق القلب ہیں، وہ کہاں تو تھرپا جاتے وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے ڈانٹا بھی۔ میں کہہ رہا ہوں مری ابا بکر صلی اللہ علیہ، بخاری کا جملہ، جاؤ ابو بکر کو حکم دو
जहां खड़े होते हैं वहां जाकर के अब हुक्म दे दिया। अब आप गौर कीजिए कितने सहाबा, सब सहाबा होंगे कि नहीं? क्या सबकी ख्वाहिश होगी कि नहीं? सबकी ख्वाहिश होगी कि मैं होता, लेकिन ख्वाहिश एक तरफ है, नबी ने जिसका सिलेक्शन कर दिया है सारे सहाबा ने इमामत में नमाज पढ़ी, पढ़ी कि नहीं? कोई भी ऐसी रिवायत दिखा सकते हैं कि एतराज किया हो कि नहीं अबू बकर नहीं, नबी के खानदान वाले मौजूद हैं, उनको करो नहीं। तो ये हुक्म खुदा और रसूल पर अपनी ख्वाहिश को पैदल कर देना ही ईमान, ये बहुत बड़ी बात है। जो प्रैक्टिकली जिंदगी में नबी इमामत खड़ा कर रहे हैं, वो बाद में आने वाले कह रहे हैं नहीं ये है तो ऐसा है तो वैसा, क्या है? अमली जिंदगी में मुस्तफा ने अपनी जाहिरी जिंदगी में अपनी मसल्ला पर आयशा ने ऑब्जेक्शन भी किया तो वो जहन दिया, अपनी थिंकिंग, अपने लॉजिक, अपनी अकल को पैदा करो। खुदा की बात है ये, क्योंकि मैं अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता, मैं वही बोलता हूं रब बोलवाता। तो ये जो मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा का ये मनसा है। देखा आपने? है आगे एक आयत और और सुनो, ये कौम ने, कुफार कौम ने कहा कि हम तो शक में हैं जिसकी तरफ तुम बुलाते हो वो है भी या नहीं है। बहरहाल आज सोशल मीडिया का दौर है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कभी भी अल्लाह के खिलाफ या रसूल के खिलाफ, सहाबा अहले बैत के खिलाफ किसी भी तरह से कोई भी, और खासतौर से दलील के हवाले से आए इनो कते, तो आप समझ जाइए बिल्कुल उसे डिलीट कर दीजिए, हरगिज़ मत देखिए। जितनी देर तक आप रहेंगे समझ जाइए, उसकी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। एक काफिर है जो आपसे कह रहा है कि मैं ईमान लाना चाहता हूं, ठीक है? अगर आपने ये कह दिया आप ठहरिए मैं जरा नमाज पढ़ लेता हूं, तो ये जुमला जैसे ही आपने कहा आप खुद काफिर हो। अब आप जरा सोचिए, मैं जो डिलीट करने कहा इसको समझिए, जो आप गलत चीजें देखते हैं इसको समझ लिया। अब आप कहेंगे कैसा? कहा कि अगर वो शख्स उस हालत में मर जाए तो बताओ कौन जिम्मेदार होगा कुफ्र की हालत में मरने का? आप होंगे, गोया उनके कुफ्र पर आप राजी हुए, और राजी रहना कुफ्र पर खुद कुफ्र है। मुझसे कई लोग ऐसा फोन करते हैं, हजरत एक शख्स आना चाह रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए, मैं सबसे पहले डांटता हूं कि भाई साहब आप कलमा पढ़ाइए उनको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहले वो बाद के प्रोसीजर बात के। तो जब भी आपको कहा जाए कोई कलमा पढ़ने के लिए फौरन बोल दीजिए वो बात की चीज है, सर्टिफिकेट बनाना, ये करना वो करना सब बात की, समझ रहे? पहले जन्नती तो बना दीजिए आप, जन्नती बनता है पढ़ने से। तो कोई भी अगर चाहे अबू बकर हो या आखिरी सहाबी हो या अहले बैत अली फातिमा हसन हुसैन, इन सब के हवाले से कुछ भी नेगेटिविटी आपके पास आए बिल्कुल रिजेक्ट कीजिए, एकदम नहीं सुनिए, आप कुछ नहीं सुनना है हमें। ये कान सिर्फ मोहब्बत सुनने के लिए है, ये आंख सिर्फ मोहब्बत देखने के लिए। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को हबीब पाक साहिब औलाद के वसीले से कबूल फरमाए, अपनी शान करीमी के मुताबिक अजर अता फरमाए, घर बार में औलाद में बरकतें अता फरमाए, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।